لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام تکلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانہ۔ مولا کائنات نے فرمایا کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں کئی دنوں سے ویڈیو اور دیکھ رہا ہوں، خاص طور سے حسینی صاحب جتنی معروف شخصیت کے صاحبزادے ہیں، اور جب سے یہ الیکشن آیا ہے تبھی سے بہت سے مولوی آڈیو بھی ڈال رہے ہیں اور ویڈیو بھی ڈال رہے ہیں، اور مولانا کلب جواز صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور جب سے یہ وقف بورڈ کا الیکشن آیا ہے تبھی سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ مولانا کلب جواز صاحب قبلہ نے جناب اشفاق صاحب ضیاء کو اپنی تقریر میں زانی کہا ہی نہیں ہے، اور عورت نے بھی زنا کا الزام نہیں لگایا ہے، جبکہ جہاں تک میں جانتا ہوں وقف بورڈ کے الیکشن سے پہلے ضیاء صاحب مولانا کلب جواز صاحب سے ملے تھے، اور انہوں نے بچوں کی قسم کھائی اور علم کی بھی قسم کھا کے یہ بتایا میرے ساتھ جو ہے سازش ہوئی ہے اور سازش کی جا رہی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور عدالت میں بھی جو ہے وہ زنا ثابت نہیں ہوا ہے۔ بلکہ عورت نے بھی یہی بات کہی ہے کہ میرے ساتھ کوشش کی گئی ہے۔ مولوی حضرات کو یہی نہ پتہ ہے کہ ملزم کون ہے اور مجرم کون ہے، جیسے لگتا ہے یہ بات ایسے کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جبکہ میرے پاس اس لڑکی کی 64 کے بیان کی کاپی موجود ہے، اور ضیاء صاحب کا کہنا یہ جھوٹے الزام ہے، میں انشاءاللہ بری بھی ہو جاؤں گا، لہذا شریعت کی نظر سے زانی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ شرط یہ ہے کہ 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کیونکہ اس کے لیے شریعت کے سخت قوانین ہیں، بلکہ شرط یہ ہے 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور شرعی عدالت کے حساب سے ایک ساتھ آ کے گواہی دیں۔ اگر الگ الگ گواہی جھوٹی دی ہے تو ہر ایک کو 80 کوڑے لگیں گے، اور مولا علی کے زمانے کا واقعہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے گزرا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور میں نے بھی پڑھا ہے، لہٰذا آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں۔ وہ واقعہ مولا علی کا موجود ہے کہ مولا علی کی عدالت میں 3 لوگوں نے آ کر گواہی دی کہ فلاں شخص میرے سامنے زنا کر رہا تھا۔ مولا علی نے پوچھا کہ تم 3 ہو، چوتھا گواہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بھی پہنچنے والا ہے۔ مولا علی نے جناب قمر سے کہا قمر ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی وقت چوتھا آ گیا، مولا علی نے اسے کہا تو اکیلے گواہ موجود ہو، لہذا تم کو بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مولانا حسینی صاحب سے میرا سوال ہے، جو لفظ وہ زانی استعمال کر رہے ہیں اور مولانا کلب جواز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کلب جواز صاحب زانی کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ جرم ثابت نہیں ہے بلکہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ کیا حسینی صاحب خود گواہ ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور لفظ زانی استعمال کر رہے ہیں؟ جبکہ حسینی صاحب ایک بزرگ عالم دین کے صاحبزادے ہیں، اتنا تو معلومات ان کو ہونا چاہیے کہ زانی کسے کہتے ہیں۔ کم از کم میں مولانا حسینی صاحب سے یہی کہوں گا کہ جا کر اپنے والد صاحب سے مسئلے دریافت کر لیں زانی کسے کہتے ہیں، اور جس مولوی نے یہ کہا ہے اگر ایرانی عدالت میں مقدمہ قائم کر دیا جائے تو یہ لوگ بھی 80 کوڑے کھانے کے حقدار بنتے ہیں۔ بہرحال میں تمام علماء کرام اور تمام عوام مولانا کلب جواز صاحب
کے حمایتی ہیں، چاہنے والے ہیں، مولانا کلب جواز صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اب عوام خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ مولوی حضرات کس حد تک گر سکتے ہیں اور کس حد تک یہ بک سکتے ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے بھی اسے زانی کہا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ اگر ایران میں پہنچ جائیں تو یہ 80 کوڑے کے حقدار ہیں۔ لہٰذا ہم ان مولویوں کی مخالفت کرتے ہیں جو آفتاب شریعت کے مخالف ہیں۔ اچھا دیکھا یہی ہے کہ جیسے ہی یہ ضیاء جو ہے وسیم مرتد کے خلاف گیا، فوراً ہی یہ مولوی حضرات ضیاء کے خلاف ہو گئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ان سے ناطہ وسیم مرتد سے جڑ رہا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو وسیم رضوی کے موافق میں یہ مولوی جا رہے ہیں؟ یا اگر یہ زانی تھا تو اس سے پہلے آپ لوگ کہاں مر گئے تھے؟ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ یہ زانی ہے؟ اب جیسے ہی یہ وسیم رضوی کے خلاف گیا، آپ نے زانی ثابت کرنا شروع کیا، جبکہ جرم ثابت نہیں ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ملزم کون ہے، مجرم، جبکہ ضیاء نے یہی کہا ہے کہ وسیم نے مجھے پھنسایا ہے اور پھنسایا جا رہا ہے۔ لہٰذا مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے میری ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے خود ہی عقل مند ہیں، خود ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ کچھ مولوی ہیں جو مولانا کلب جواز صاحب کے مخالف ہیں، ان کی شخصیت سے جلتے ہیں، ان کے مرتبے سے جلتے ہیں۔ لہٰذا عوام سے میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔